اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم يا حي يا قيوم السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم مولانا علی یار خان صاحب کی کتاب جلال السلوک سے مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں تصوف کے متعلق عمدہ مباحث شامل ہیں۔ تو آج ہم جو اپنے مباحث کا آغاز جو کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ کی شان پر زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں جو موضوعات ہم آج اٹھا رہے ہیں اس میں ہم قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان، دنیوی زندگی میں اولیاء اللہ کی حالت، قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان، قرب الہی کے مدارج، قرب فرائض، قرب نوافل، درجہ محبوبیت، اولیاء اللہ کی پہچان، اولیاء اللہ کی امتیازی شان، اولیاء اللہ سے دشمنی، اللہ سے دشمنی ہے جیسے موضوع اٹھائیں گے۔ اور آج جس میں ہم اولیاء اللہ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو زیر بحث لائیں گے۔ انسان کی حقیقی قدر و قیمت اور اصلی عظمت و برتری کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اس کی فرض عمل مالک حقیقی کے سامنے پیش ہوگی اور اسے فوز عظیم کا مجدہ سنا کر انعام و کرام کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے حقیقی کامرانی و فلاح اور حقیقی عظمت و شان وہی ہے جسے اخروی کامیابی اور ابدی راحت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی چند روزہ شان و شوکت فریب نظر اور غرور نفس کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے دائیں جانب بیٹھنے والے کچھ لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ممبر نور کے ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، نہ صدیق۔ عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ 3 بار فرمایا وہ لوگ اللہ کے لیے باہم محبت کرنے والے ہوں گے۔ نسائی اور ابن حسبان میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے محبت رکھیں؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نور بھر دیا ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، نہ ان میں خونی رشتہ ہے نہ نسب کا اشتراک، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں۔ فائدہ، ان احادیث میں جن اولیاء کرام کا ذکر ہے وہ ایسے ذاکرین اور زہاد اور اللہ کے مخلص بندے ہیں جو مجاہدہ اور ریاضت اور زہد و عبادت سے تزکیہ باطن میں لگے رہے، اور انبیاء کرام اصحاب طلاسل بزرگوں کی شان تو ان سے بہت بلند ہے، کیونکہ ان حضرات نے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی راہ دکھائی اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی۔ پھر انبیاء کے غبطہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے متعلق سوال ہوگا، اور اصحاب سلسلہ بزرگوں سے ان کے مریدین کے متعلق سوال ہوگا، مگر یہ لوگ اس ذمہ داری سے آزاد ہوں گے۔ اس بنا پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء کو غبطہ ہوگا۔ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال و جواب کی فکر سے آزاد کر دے، اس کی حالت اور اس کی شان کیوں کر قابل رشک نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مخلوق سے منقطع ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے، میرے نزدیک سب سے محبوب وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب میرے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ علامہ توفیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث سلوک اللہ اور اس کی محبت و معرفت کے اصول اور اس کے راہ پر چلنے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا طریقہ فرائض باطنیہ یعنی ایمان اور ظاہرہ یعنی اسلام اور ان دونوں سے مراکب یعنی احسان کی بجا آوری ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے ظاہر ہے، اور احسان عبارت ہے مقامات سالکین سے، جیسے زہد، اخلاص اور مراقبہ وغیرہ۔ قرب الہی کے مدارج، یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ولایت کے دو رکن ہیں، اول اتباع شریعت، تو باطن کا انوار حقیقت میں مستغرق ہو جانا، اور ولایت کا مفہوم ہے حصول قرب الہی، اور حصول قرب الہی کے وسائل دو ہیں، اول اطاعت الہی، دوم اجتناب الجمعیت یعنی گناہ سے پرہیز کرنا۔ انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ثبوت اس کی اطاعت اور تقوی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کا اظہار حفاظت اور نصرت سے ہوگا۔ اس میں قرب فرائض کے مطلب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بخاری کی مندرجہ بالا حدیث قدسی سے قرب الہی کے تین مدارج ثابت ہوئے: قرب فرائض، قرب نوافل اور درجہ محبوبیت۔ قرب فرائض یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے، جس کو صوفیہ فناء ذات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان اپنا ارادہ مٹا دے، خود محض اعلیٰ بن جائے اور اللہ تعالیٰ فاعل۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ قرب نوافل یہ ہے کہ قرب نوافل سے وہ ترقی حاصل ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب تزائد انوار مراتب کی انتہا نہیں تو عارفین کے سفر کی بھی مراتب عالیہ میں انتہا نہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ ایسا مطلوب ہے جس کی انتہا نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء کو یہ قرب عطا فرمائے۔ فائدہ: روح ان اجسام سے نہیں جو متفرق اور متمرق ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ایسے جوہر سے ہے جو ملائکہ سے بھی لطیف ہے، اور اس کا مسکن ما فوق العرش عالم امر ہے، مگر تعلق بدن سے اپنے اصلی وطن کو بھول جاتا ہے، اور اس کی قوت پرواز یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب کسی عارف کامل نے اسے اپنے وطن سے مانوس کرایا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی اور اس میں ظاہر اور باطن اس کے پر بن گئے، تو قوت پرواز لوٹ آئی اور روح انوار معرفت سے منور ہو گئی، اور جب روح پر انوار ارواح سمائیہ عرشیہ مقدسہ پر توافقن ہوتے ہیں تو ان کے فیضان سے اس کی قوت پرواز ترقی کرتی ہے اور وہ اپنے وطن اصلی کی طرف مشتاقانہ پرواز کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد درجہ محبوبیت۔ عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں میں، اس کی کانوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں، بلکہ تمام اعضاء جوارح میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے۔ اسی حدیث سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب روح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے اور اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں، بس اس کا دل صاف آئینہ ہو جاتا ہے اور اس آئینہ صافی میں اشیاء کی حقیقی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی فراست خطا نہیں کرتی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس چیز کو اپنی اصلی صورت پر دیکھتا ہے، اور جب سنتا ہے اسے اپنی اصل پر سنتا ہے۔
فائدہ، اس کشف حقیقی کے علاوہ رویت اشتعال کا مراقبہ بھی ثابت ہوا، مگر اس قدر ترقی کر جانے کے باوجود طالب صادق اور عارف حقیقی مزید ترقی کا طالب ہی رہتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بندہ خواہ کتنے بلند درجات تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ محبوب خدا بن جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ترقی کا طالب ہی رہے گا، کیونکہ اس میں خشوع و خضوع اور اظہار عبودیت ہے۔ فائدہ، حدیث بخاری سے یہ امور ثابت ہوئے، فرائض رأس المال ہے اور نوافل بمنزلہ منافع ہیں۔ جب تک قرب الفرائض حاصل نہ ہو، قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔ قرب الہی ادائے فرض و نوافل پر موقوف ہیں۔ اولیاء اللہ کو جو مناسب ملتے ہیں وہ قرب الہی پر موقوف ہیں۔ قرب الہی کسی منصب پر موقوف نہیں۔ جو ولی اللہ منصب محبوبیت پر فائز ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ولی اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے میں سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔ الہام صاحب الہام کے لیے حجت ہے، بشرطے کا کسی منصوص شرعی حکم کا مخالف نہ ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج ہم نے شان اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مطالعہ کیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کی کتنی بڑی شان بیان ہوئی ہے، اور ہم اس مطالعے کو جاری رکھیں گے، ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے، اور پھر ہم تصوف اور تصوف کے متعلقہ مباحث کو سمیٹتے چلے جائیں گے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔